پرائمری اسکول میں ہم جب اسکول پڑھتے تھے بچے ہمیں ٹارچر کرتے تھے، بلی کرتے تھے، ایون کہ ٹیچر تک۔ میں ایک چھوٹا سا واقعہ شیئر کرنا چاہوں گا۔ میں پرائمری اسکول میں تھا، سردیوں کے دن تھے، تو ایک لڑکے کی جو کوٹ تھا وہ دوسرے لڑکے نے یہاں سے پھاڑ دیا، تو وہ ہیڈ ماسٹر کے پاس شکایت لے کے چلا گیا۔ وہ خان تھا ہیڈ ماسٹر، تو اس کے پاس شکایت لے کے چلا گیا، تو اس نے اچھی خاصی سزا دی اس بچے کو۔ تو اتفاقاً دوسرے دن میرے ساتھ بھی یہی واقعہ ہوا کہ میرا بھی کوٹ پھاڑ دیا۔ تو میں وہاں پر گیا ہوں جب اس کے پاس، تو اب چھپر سا بنا ہوتا تھا، ان دنوں اسکول نہیں بنے، نیچے بجری پڑی ہوئی ہے اور سر جو ہے وہ چھاؤں میں بیٹھے ہوئے ہیں، باقی ساری دھوپ ہے، بچے وہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو میں ان کے پاس روتا ہوا گیا ہوں۔ میں نے کہا سر میری کوٹ پھٹ گئی ہے، اس بچے نے پھاڑ دیا۔ تو ان کا جو پہلا مجھے سوال تھا وہ یہ تھا، اس نے کہا تمہاری ماں زندہ ہے؟ میں لرز گیا اندر سے، اور آواز میں نے کریکس سے آ گیا۔ میں نے کہا اس کا کیا مطلب ہے، آپ ایسا کیوں پوچھ رہے ہیں؟ تو اس نے کہا وہ سی دے گی نا۔ تو میں پیچھے ہٹا ہوں، نیچے تھوڑا سا پیچھے اور گیا ہوں، تو نیچے جو بجری تھی تو میں نے اٹھائی ہے، ایسے مٹھی بھری اور زور سے ماری ہے اس کو، اور بھاگ گیا ہوں اسکول سے۔ گھر پہنچا ہوں تو اماں نے کہا بھائی کیا ہو گیا، کیوں اتنے دوپہر کے وقت کیسے واپس آ گئے؟ تو میں ان سے لپٹ گیا ہوں روتے ہوئے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے جو کچھ ہو گیا میرے ساتھ۔ اس نے یہ کیوں کہا تیری ماں تو نہیں مری ہوئی؟ یہ صورتحال تھی۔ باہر نکلتے تھے اسکول سے، جاتے ہوئے آتے ہوئے وہاں کے جو مقامی لڑکے ہوتے تھے، اسکول جا رہا ہوں میں ساتھ، یعنی کہ 6 سے 2nd ایئر تک میں ایک اسکول میں پڑھا۔ پیدل جاتے تھے، 5-6 کلومیٹر کا راستہ ہے، ساری سے نیچے اترتے پھر وہاں سے جاتے۔ وہ لوگ جب ان کے ساتھ جا رہے ہوتے تھے ہم، تو دھکا دے دیتے تھے، گندے نالے میں گرا دیا۔ اٹھ کے اسی طرح سے جاتے تھے، اسکول چلے گئے، وہاں جا کے صاف کیا۔ اسکول میں ٹیچرز پوچھتے تھے کون ہو کیا ہو، مطلب آئیڈینٹی نہیں۔ 2-4 ٹیچرز ایسے تھے جنہوں نے بہت سپورٹ کیا، اور وہی شاید اس انوائرمنٹ کے تھے جو مجھے اس انوائرمنٹ کی طرف لے۔ جو شعر کی جیسے آپ نے کہا، تو اس پہ مجھے وہ ناصر کاظمی صاحب کی گفتگو یاد آتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جیسے خوشبو ایک پھول کی مجبوری ہے کہ اس نے مہکنا ہے، اور ایک چاند نے روشنی کرنی ہے، اس نے لوگوں کے دلوں میں اثر کرنا ہے۔ اسی طرح سے میں نے جب شروع سے ہی، یعنی ان کا بھی یہی تھا، مجھے بھی ایسا ہی لگتا ہے کہ جب میں نے شروع سے دیکھا کہ میں نے اسپیچز کی، پروونشل لیول تک میں نے ڈیبیٹ کو ون کیا، میں نغمے پڑھتا تھا۔ 1 سال اگر میں نے تقریر کیا تو اگلی سال میرا کمپٹیشن یہ ہوتا تھا کہ میں نے اب نغمہ پڑھنا ہے، پھر غزلیں پڑھ رہا ہوں، اور اسی طرح سے کھیل میں بھی میں نے لیا۔ لیکن کوئی جگہ نا مجھے راس نہیں آئی، یعنی مجھے ہر وقت یہی لگا کہ نہیں یہ میرے لیے سوٹیبل جگہ نہیں ہے۔ لیکن جس دن میں نے پہلی دفعہ شعر کہا تو مجھے ایسا احساس ہوا کہ یہی میری وہ جگہ ہے جہاں مجھے ہونا چاہیے، یہ میری سب سے پرفیکٹ پرسنالٹی ہے، شخصیت ہے، اور یہاں مجھے آنا چاہیے۔ دوسری جو اہم بات ہے کہ میں لٹریچر میں بنیادی طور پر ہم نے جتنا دیکھا ہے نا، لوگ انٹروورٹ زیادہ ہوتے ہیں۔ میرے پس منظر میں 2005 کا زلزلہ ہے۔ جب زلزلہ ہوا تھا تو میں 5 سال کا تھا، اور وہ انہدام اور وہ تباہی، تو آپ کی جو نفسیات ہے، سائیکالوجی ہے، یہ بتاتی ہے کہ اس ایج میں جو اثرات ہوتے ہیں وہ انتہائی شدید ہوتے ہیں۔ بعض اوقات وہ کسی نفسیاتی ڈرامے کی طرح سے آخری عمر تک ساتھ چلتے ہیں۔ تو مجھے ابھی تک یاد ہے کہ جیسے میں چھوٹا سا بچہ تھا، اور وہ گھر جیسے گرا، اور پھر وہ آندھی، اور اس میں، اور پھر وہ رات جب اولے پڑے تھے، پھر دوسرے دن ہم ایک ان نون جگہ کی طرف جا رہے ہیں، اور بالکل ایک انسرٹینٹی تھی، ایک غیر یقینیت تھی۔ جب ایک نئے شہر میں آئے تو وہ لوگ بالکل نئے تھے، نئی زبان بول رہے ہیں۔ ہم پہاڑوں سے اتر کے آئے ہیں، گوجری بولنے والے لوگ، یہاں اب ہند کو بولی جا رہی ہے، یہاں 3 منزلہ گھر ہیں، گاڑی میں پہلی دفعہ دیکھ رہا ہوں، اور یہ چیزیں، تو ان کے ساتھ انگیج ہونے کی کوشش کی، نہیں ہو پائے۔ پھر وہ ایک قومیت، عصبیت، وہ علاقائیت، وہ چیزیں بھی تھیں۔ اب ایسے میں واپس آتا ہوں اس سوال کی طرف کہ شعر کیوں؟ اب ایسے میں صرف ایک سہارا تھا، اور وہ تھی کتاب کی کہانیاں، ان کو پڑھنا، ان میں امیجنیشن، اور وہ عزائم پھر پیدا ہونا۔ تو میری جو 6 سے 2nd ایئر تک کی اردو کی کتابیں، وہ آج بھی میں سنبھال کے رکھی ہوں۔ گورنمنٹ اسکولوں میں یہ ہوتا تھا سال کے آخر میں آپ کتابیں واپس کر دیتے ہیں، اور کوئی کتاب مس ہے تو اس کا جرمانہ، تو میں اردو کا جرمانہ دے دیتا تھا، کتاب نہیں دیتا تھا، اور وہ میں پڑھتا رہتا تھا، اور وہ انہی کے ساتھ میری ایک اٹیچمنٹ
آواز ٹھیک اچھی تھی، مطلب مناسب سی تھی، نعتیں پڑھتا تھا، تو گنگناتے نعت پڑھتے پڑھتے ایک آدھ مصرع خود بھی بیچ میں ہی ایسے ایڈ کر دیا. تو یوں چلتے چلتے وہ سارا جو سماج مجھے یہاں پہ وہ ایک پھر سے شعر یاد آتا ہے ساحر لدھیانوی کا کہ دنیا نے تجربات و حوادث کی شکل میں جو کچھ مجھے دیا ہے وہ لوٹا رہا ہوں. جب تک میں اپنے انوائرمنٹ میں رہا میرے لیے اردو ہی ایک ہیولا تھا، اردو ہی ایک ایسی دنیا تھی جس کو میں آئیڈیلائز کرتا تھا. گوجری گھر میں بول رہا ہوں، دوستوں کے ساتھ بول رہا ہوں تو کامن سی بات ہے. جب میں یہاں سے اسلام آباد موو ہوا، یہاں سے اب ایک آئیڈینٹی کرائسس شروع ہوتا ہے. دیہات کا بچہ جب شہر میں جاتا ہے وہاں اس نے مس کرنا شروع کیا اپنے اس کلچر کو. آس پاس کوئی گوجری بولنے والا نہیں ہے، اردو ہی اردو ہے، پھر انگریزی ہے. ایسے میں مجھے ایسا لگنے لگا کہ وہ زبان یا وہ میری شناخت جس کے لیے میں نے بچپن میں اتنا سروائیو کیا، جس کی وجہ سے مجھ پر مشکلیں آئیں، میں اس سے کٹتا چلا جا رہا ہوں، وہ مجھ سے کھوتی چلی جا رہی ہیں، کہیں پیچھے رہ رہی ہے. تو وہاں سے نا یہ چیزیں اندر سے مجھے بہت زیادہ کھانے لگیں. آج بھی آپ یقین جانے اگر آپ کہیں نا کہ میری بہت ہی کوئی بہترین خواہش کیا ہے تو میں یہ کہتا ہوں کہ دور پہاڑ کے اوپر کوئی چھوٹا سا اسکول ہو، میں وہاں پڑھاتا ہوں اور ادھر ہی سائیڈ میں بس رہتا رہا ہوں. وہ پہاڑ کی زندگی اور انتہائی سکون بھری زندگی. تو جب اسلام آباد گیا گوجری سے دور، اپنی قوم، اپنی پھر مادری زبان ماں، وہ ماں بولی کا جو مٹھاس ہے اس کو جب میں نے کم ہوتے محسوس کیا تو اس کی طرف پلٹنے کے لیے پھر سے وہی سہارا، چونکہ شعر میرا بنیادی سہارا ہے. مجھے لگتا ہے کہ میں آگے بھی کچھ کروں گا تو وہ اسی کے سہارے پہ کروں گا. یوں سمجھ لینا کہ یہ وہ کیا زبردست شعر تھا علامہ اقبال کا کہ عصا نہ ہو تو کلیمی ہے کار بے بنیاد. تو میری کلیمی کا جو عصا ہے وہ شاعری ہے. اسی عصا کو لے کر میں نے بچپن میں سروائیو کیا، اور جب میں اس ڈسپلیسمنٹ کا شکار ہوا تو اسی عصا کو میں نے گوجری کا عصا بنایا کہ جب میں خواب گوجری میں دیکھتا ہوں تو مجھے اس زبان میں لکھنا چاہیے. ہمارے جو سے حرفی ہے گوجری میں پرانی ایک صنف ہے، بہت معروف ہے. 2 لوگ اس میں بہت بڑے ہیں. ایک تو اسماعیل ذبیح صاحب، ان کی سے حرفی آر پار کے ہر شخص کو ازبر ہے. میں کہتا ہوں وہ گوجری کی اوڈیسی ہے جس کو ہر بندے کی زبان پہ. دوسرا وہاں سے تو خدا بخش زار، ان کی سے حرفیاں مجھے بہت پسند ہیں. تو وہ ایک اس سے حرفی میں نا کہ شین شاید میں ڈٹھا نہیں ہے اپنا تائیں گلا میرا تیرے نال ہڑیا. تو اس میں وہ ایک مصرع کہتا ہے کہ آ بیس ایک دن روب کار ہو کے سارا سچ تے کوڑ نہ تاڑ اڑیا میری گڑ مندی تے چنگی اپنی اپنا اس آگے کچھ تھا مجھے بھول رہا ہے، لیکن وہ یہ تھا نا کہ تصفیہ کریں. ایک دن بیٹھتے ہیں آمنے سامنے بیٹھ جاتے ہیں، روبکار کا مطلب آمنا سامنا. تو اب اس کا جو کور فوٹو ہے اس پہ میں نے کافی ٹائم لیا کہ یہ اس نام کے ساتھ میچ کرے. یہ روبکار ہے. اب بظاہر یہ لگتا ہے یہ سادہ سی پینٹنگ ہے، یہ جو سایہ ہے یہ ہیولا ہے، یہ روح ہے اور یہ ذات ہے. بنیادی طور پر شاعر سب سے پہلے اپنی ذات سے روبکار ہوتا ہے. یا تھوڑا سا اگر ہم سائڈ پہ ہو کے جائیں تو میرے اندر 2 طرح کی بینگ ہیں. عبدالحمید جو ہے یہ ایک نارمل ہیومن بینگ ہے، لیکن جو صفی ربانی ہے جو یہ کریٹو بینگ ہے. سب سے پہلی میری کشمکش یہیں سے شروع ہوتی ہے. اسی کشمکش کو یہاں پہ پورٹرے کیا ہے. یہی کشمکش روبکار میں پوری شاعری میں یہی چلی آتی ہے. منٹو صاحب نے بھی اسی طرح سے سعادت اپنا خاکہ خود ہی لکھا اور اس نے کہا کہ سعادت حسن تو مر جائے گا لیکن منٹو ہمیشہ رہے گا. تو شاعر کا بھی، ادیب، تخلیق کار کا یہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلا مکالمہ اس کی اپنی ذات سے ہوتا ہے. شاعری آدھے سے زیادہ خود کلامی ہوتی ہے، اور اچھی شاعری ہوتی بھی زیادہ تر خود کلامی ہے، ورنہ وہ ایک بیانیہ بن جاتی ہے. وہ ایک بس نعرے بازی کی حد تک ہوتی ہے. جب آپ من میں ڈوبتے ہیں، اپنے اندر سرایت کرتے ہیں تو انسان ایکسپلور کرتا ہے. وہ مخلص وجدانی کا ایک شعر ہے اردو میں کہ انکار کسے اوج قمر تک نہیں پہنچا، انسان مگر دل کے نگر تک نہیں پہنچا. تو یہ جو دل کے نگر کی تلاش ہے یہ مجھے لے جاتی ہے روبکار تک. جب تک میں انکانشیسلی شاعری کرتا تھا مجھے ایسا ہی لگتا تھا کہ میں کوئی انمول رتن ہوں، یہ کوئی معجزہ سا ہو گیا.
لیکن وقت کے ساتھ مجھے اس بات کی سمجھ آئی کہ ہمارے ہاں بیت کا کلچر بہت زیادہ رہا ہے. بیتیں گاتے تھے، شادیوں پہ بھی، غمی پہ بھی بیتیں پڑھی جاتی تھیں. تو میرے والد صاحب جو ہیں وہ انتہائی خوش آواز ہیں، اور یہ سیف الملوک پڑھنے کا، اور وہ خود انہیں بھی لٹریچر کا بہت شوق رہا ہے. اس زمانے میں جہاں لوگ نہیں پڑھتے تھے، وہ اسلام آباد میں رہ کر انہوں نے تعلیم حاصل کی اپنی. تو زلزلے کے بعد جب میں پہلی دفعہ گاؤں گیا تو وہاں ہمارا جو ملبہ گرا ہوا تھا نا گھر کا، تو جب وہ اس سے ہم چیزیں نکال رہے تھے تو کسی نے کیا اٹھایا، کسی نے کیا اٹھایا. تب میں شاعر نہیں تھا، تب میں صفی ربانی نہیں تھا، بس 8-9 سال کا لڑکا ہوں. تو وہاں سے جب میں نے دیکھا نا تو ایک ٹوٹا ہوا بکس تھا، تو میں نے جب کھولا تو اس میں میاں محمد بخش کا کلام تھا. وہ میں اٹھا کے لے آیا. ابھی پچھلے دنوں جب روبکار آئی تو میں نے وہ ابھی بھی میں نے رکھا ہوا تھا ایسے اٹیچی کیس میں، وہ میں نے ابو کو نکال کے لا کے دیا. میں نے کہا یہ میں سرمایہ آپ کا اس ملبے سے اٹھا کے لایا تھا. یہ وہ اب یہ چیز مجھ میں کہاں سے آئی؟ تو نفسیاتی طور پر اگر میں اس پہ بات کروں تو یہ میرے ڈی این اے میں تھا. یہ وہ تھا جو والد صاحب سے مجھ تک پہنچا. وہ بیت کہتے تھے. اسی میں ایک شعر ہے، بیتنا کی تھی کچھ چج میرا والد نبی، میں سکھ لیا شعراں کا گن وجہ نہ پوچھ. تو یوں یہ سلسلہ یہاں تک پہنچتا ہے. تو میں یہ کہوں گا کہ مجھے یہ ورثے میں ملا ہے. گوجری میں زیادہ تر جو لکھا گیا ہے، اور اب بھی بہت سارے لوگ لکھ رہے ہیں، وہ بہت روایتی لکھ رہے ہیں. سے حرفی لکھتے ہیں، اور سے حرفیوں میں نے آپ کو 2 نام گنوائے، اس کے سوا سب خانہ پوری ہے. اس کے بعد غزل کی بات آ جاتی ہے. غزل کی ابتدا تو اسرائیل اثر سے ہوتی ہے. بہت اچھے شاعر تھے وہ، لیکن ان کے ہاں اردو کا رنگ، چونکہ ظاہر ہے پہلا شاعر جب کوئی قدم رکھتا ہے تو وہ کہیں سے کچھ نقش اٹھاتا ہے. لیکن گوجری ادب میں، گوجری غزل میں بالخصوص، خدا کی اس کو ایک عنایت ہی سمجھ سکتے ہیں کہ ایک ایسا شخص جو ہمیں ملا، مخلص وجدانی. حالانکہ براہ راست انہوں نے کبھی میرے ایک مصرے پہ بھی اصلاح نہیں دی، لیکن میں نا کسی تمغے کی طرح ان کو کہتا ہوں کہ میرے استاد ہیں. وہ کہتے ہیں یار یہ گل نہ کریا کر جات کا. وہ بڑے مخلص اور بڑے وجدان والے آدمی ہیں. اب وہ مجھے کہتے ہیں یہ کیا تم باتیں کرتے رہتے ہو. جب بھی میں ان کی مجھے یہ شرف ہے کہ میں ان کی کتاب کا جو مخلصانہ ان کا مجموعہ تھا، اس کا میں نے فلیپ لکھا ان کی اردو میں. یہ بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ وہ اردو اور گوجری دونوں کے پائے کے شاعر ہیں. 92 میں یا 90s میں ہی ان کا اردو میں شعری مجموعہ آیا تھا، سلیبوں کا شعر. اور آپ اسے پڑھیں تو آپ کہیں گے کہ یار یہ تو کوئی شکیب جلالی جیسا شاعر ہے. اس کے 2 ایڈیشن آئے، 2 مثنویاں ہیں، 2 جلدوں میں مثنوی ہے ان کی، مثنوی بوئے پیرہن کے نام سے. اب یہ چونکہ ان کے اپنے نظریے کی تاریخ ہے تو کوئی نہیں پڑھتا اس کو. اس کی پہلی میں نے پڑھی، اس پہ میں نے رسپانس کیا، بڑے خوش ہوئے. دوسری مثنوی ابھی ریسنٹلی دوسرا حصہ آیا تو اس کا بھی پھر فلیپ اور پیش لفظ میں نے لکھا. یعنی وہ اتنا اعتبار کرتے ہیں. لیکن میں اپنی سطح پر ان کو بہت زیادہ ایڈمائر کرتا ہوں کہ گوجری شاعری میں انہیں میر گوجری کہا جاتا ہے، اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. چھوٹی بحروں میں ایسے ایسے کمال کے مضامین نکالے انہوں نے. یعنی گوجری زبان کو وہ جو پہاڑ کا ایک لہجہ تھا، یہ ابھی بھی میں دیکھتا ہوں ہمارے بہت سارے جو گوجری میں شاعری کرنے والے لوگوں میں بہت ٹیپیکل باتیں. یعنی ایسا لگ رہا ہوتا ہے کبھی کبھی کہ یار شاید گوجری کے پلے کوئی ووکیبلری ہی نہیں ہے کہ وہ 2-4 لفظوں کو آگے پیچھے کر رہے ہیں. لیکن اس بندے پر نا جیسے شعر اتر رہے ہیں، اور اتنی مٹھاس کے ساتھ. آپ مخلص وجدانی کی گوجری پڑھیں، آپ کو لگے گا کہ یہ زبان 1000 سال سے اپنی پیک پر جا رہی تھی، تب اتنی شاندار شاعری ہوئی ہے. یعنی اردو میں بھی اسٹرگلنگ فیز میں کبھی اتنی شاندار شاعری سامنے نہیں آتی ہے. اتنا کمال ہے ان کے ہاں، گرفت ہے مضامین پہ، مضامین تو اترتے ہیں ان کے ہاں. اور پھر ان کے ہاں جو انکساری ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ایک ادیب کو یا فنکار کو اپنے فن کے سامنے دوزانو ہو کے بیٹھنا پڑتا ہے. جو فن کے سامنے دوزانو نہ، مجھے یہ بات نہ ان لوگوں کی جو ہمارے موسیقار ہیں بہت اچھی لگتی ہے. آپ نے اکثر دیکھا ہوگا جب وہ اسٹیج پہ جاتے ہیں تو جانے سے پہلے اسٹیج کو چھوتے ہیں. مجھے بہت پیارا لگتا ہے. پھر اپنے سینئرز کے گھٹنے چھوتے ہیں. یہ انکساری جو ہے یہ مہربانی عطا کرتی ہے، اور آرٹ جو ہے وہ آپ کے دل میں اترتا ہے. مغرور آدمی میں آرٹ نہیں آتا ہے. جتنا زیادہ آپ نرم ہوں گے، حلیم الطبع ہوں گے، اور مخلص وجدانی جیسا حلیم انسان میں نے آج تک نہیں دیکھا. وہ انتہائی معصوم، انتہائی بچہ صفت آدمی ہے. اس کے اندر بہت زیادہ، اور
اردو گوجری شاعری کو اس نے جس سطح پہ لے گیا، میں ابھی پچھلے دنوں میں یہ بات کر رہا تھا کہ اگر کوئی ہمیں ایسا بہترین ٹرانسلیٹر مل جائے کہ ان مضامین کو ان کی اصل کے ساتھ اردو میں یا انگلش میں بڑی زبانوں میں ٹرانسلیٹ کر کے لائے، تو میں یہ بات پورے دعوے سے، پورے وثوق سے کہتا ہوں کہ آپ تمام عالمی ادب کے انتہا کے جو کلاسیک لوگ ہیں، یعنی اردو سے آپ غالب اور میر کو اٹھا لیں، سعدی اور حافظ کو اٹھا لیں، فارسی سے عمر کو اٹھا لیں، شیکسپیئر کو اٹھا لیں، جان ڈن کو اٹھا لیں، یہ بڑے بڑے لوگوں کو رکھیں سامنے، اور اس کے درمیان مخلص وجدانی کو بھی رکھیں، وہ کہیں بھی آپ کو کم نظر نہیں آئے گا۔ اچھا، یہ مجھے اس بات پہ دکھ ہے کہ ہماری قوم کو خود اپنی زبان کا پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ کیا چیز ہے۔ لٹریچر کا تو سرے سے نہیں پتہ نا کہ ادب ہوتا کیا ہے۔ ایک ایک مصرع ایسا جان لیوا ہوتا ہے کہ انسان ہوش بلا دیتا ہے۔ ان کا ایک شعر میں سنا دیتا ہوں، پھر آگے بڑھتے ہیں، اور مجھے وہ بہت زیادہ پسند ہے۔ میں اس لیے بھی پسند ہے کہ اس شعر میں ڈائمینشنز بہت زیادہ ہیں، یعنی بنیادی طور پر ہماری کلاسک میں اگر دیکھا جائے تو شعر میں علم بیان اور بدیع کی خوبیاں آ جائیں، استعارہ ہے، تشبیہ ہے، پھر ثنائے بدائع آ جاتے ہیں۔ اب یہ شعر ایسا ہے کہ اس میں اب وہ آدمی آج بھی سادہ فون یوز کرتا ہے، اس کو ویڈیو کا، موبائل کا نہیں پتہ ہے، لیکن یہ شعر ایسا ہے کہ ایسا لگتا ہے جیسے کوئی بہت ماہر مووی میکر ہو نا، وہ اس ایک شعر سے پورا شاندار منظر کریٹ کر سکتا ہے۔ شعر دیکھیں، سب نظارہ میں کیا، یہ ایک چلتا پھرتا شعر ہے۔ سب نظارہ میں کیا پر حسن اس کو دیکھ کے، یوں جا رہے ہیں آپ، نظارے کرتے جا رہے ہیں، ایک طرف کوئی حسن ہے، حسین چہرہ، دیکھتے 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 آپ جب وہاں تک پہنچتے ہیں، سب نظارہ میں کیا پر حسن اس کو دیکھ کے، بھول گیا ہوں سرت اپنی میرو تے سر پھر گیا۔ میں بھول گیا میں کیا ہوں، یہ کہاں آ گیا ہوں، یہ کیا ہے، کیا جگہ ہے، مجھے اپنا ہوش نہیں رہا ہے، میری سرت بھلا دینا، یعنی میں پاگل ہو گیا، میں دیوانہ ہو گیا، میں اپنے میں نہیں رہا۔ کوئی استعارہ استعمال نہیں کیا حسن کے لیے کہ حسن کیا ہے، ٹھیک ہے نا، آپ کو صرف ایک جھلک دکھائیے اور میں یقین سے کہتا ہوں کہ حسن کی اتنی شاندار تعریف کہیں نہیں ہوگی۔ آپ اسے پنکھڑی گلاب کی کہیں یا آپ اسے چاند کہیں، 14ویں رات کا چاند کہیں، لیکن وہ نفسیاتی عنصر، یہاں سے ایک اور بات بھی ذہن میں آ گئی، نفسیات، جدید سائیکالوجی۔ آج کل ہم زیادہ تر لٹریچر کو، اس ادیب کی جو تخلیقات ہیں اس کو نفسیات کی نظر سے جب دیکھتے ہیں تو اور بہت سی ڈائمینشنز ہمارے سامنے کھلتی ہیں۔ میں نے یہ دیکھا کہ مخلص وجدانی پورا نفسیات دان ہے، انسانی نفسیات کے ساتھ جیسے وہ کھیلتا ہے، جیسے ان کی وہ تاریں چھیڑ رہا ہوتا ہے، وہ کسی بات کی لگی لپٹی کو، کوئی لیب کو مانتا ہی نہیں ہے، اس کو استعاروں کی ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ تو جو شاعر استعارے کے بھی بندھن سے اوپر چلا جائے، ہم اردو میں کہتے ہیں کہ بھئی بڑا علامت ساز شاعر ہے، بڑا امیجسٹ پوئٹ ہے، لیکن ایک بندہ نفسیات کی اس سطح پہ بات کر رہا ہوتا ہے کہ جہاں کسی سہارے کی ضرورت نہیں، بہت سادہ بات ہے، لیکن وہ آپ کے دماغ پہ اتنی شدید ہٹ ہوتی ہے کہ آپ اس میں مسمرائز ہو جاتے ہیں۔ اس طرح کی کیفیات ہیں مخلص وجدانی صاحب کے ہاں۔ ایک شعر ان کا مثلاً، کیوں شعر پسند ہے میرا، کیوں ہر جا میری جار ہے، اس گل تے میرو یار میرے نال خفا ہے۔ اس میں جو اصل شعر ہے جو سنانے کا ہے کہ ہے رات اجاڑا کی تے بارش بھی ہے غم کی، ہے رات اجاڑا کی تے بارش بھی ہے غم کی، ایسا میں میرو یار میرے سنگ جے آ رہ۔ اب یہ کیفیت دیکھیں آپ، گاؤں میں اجاڑا کی رات اس کو کہتے ہیں نا جب آپ نے باندھ دیا ہے سارا سامان، گھر کو سمیٹ دیا ہے اور آج صبح آپ نے سفر پہ نکل جانا ہے۔ اب اس میں وہ پورا ٹریڈیشنل گجر قبائلوں کا اور وہ جو بکروال قبیلہ ہے اس کا وہ پورا دکھ پسا ہوا ہے اس میں، اور اس رات پھر آپ دیکھیں نا آس پاس کے گھر ہجرت کر چکے ہوتے ہیں، لوگ خالی ہو چکے ہوتے ہیں اور بستی خالی ہے، آپ کو چاہیے ہوتا ہے یار کوئی ہو، اور کوئی نہیں ہے، تو وہ جو اس گھر کی ویرانی ہے، سفر منزل شب یاد نہیں،
لوگ رخصت ہوئے کب یاد نہیں. ناصر کاظمی. میں نے ان کو کہا، مخلص صاحب کو، میں نے کہا کہ یہاں لوگ آپ کو میر سے ملاتے ہیں، ٹھیک ہے میر بھی ہے لیکن وہ ایک اور دور کا آدمی تھا. میں کہتا ہوں کہ آپ ناصر کاظمی جیسے شاعر ہیں. ناصر کاظمی اردو میں ہے اور ایک ناصر کاظمی گوجری میں اور مخلص وجدانی ہے.